جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج صاحبان کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے کروڑوں اربوں تعریفیں اللہ رب العزت کی، جس نے اپنے قرآن میں وعدہ کیا کہ وہ سب کو بخش دے گا مگر شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اربوں خربوں درود و سلام ہوں ہمارے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں حج سکھایا۔ حضرات محترم، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب ہم نے حج کا واٹس ایپ گروپ بنایا تھا اور اس کے اندر 1 اپریل سے حج کے سیکھنے سکھانے کے اعمال شروع کیے تھے، اس میں ہم نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ حج سے 15 دن کے بعد ہم اس واٹس ایپ گروپ کو ختم کر دیں گے، مگر آپ حضرات کی محبت، چاہت، خلوص، جو کہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، بیت اللہ کی برکتیں، مسجد نبوی کا فیضان اور اس کی برکتیں تھیں، آپ سب حضرات انتہائی محبت کا معاملہ کرتے رہے، آپ سب کا شکریہ۔ حج کے آخری ایام میں مجھے کچھ نوجوان ساتھیوں نے اس طرف توجہ دلانی شروع کی کہ حافظ صاحب، یہ جو حج کا سیکھنے سکھانے کا عمل ہمارا ہوا ہے، یہ کیوں نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے، ایک صدقہ جاریہ بن جائے، ایک ایسی نیکی ہو جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے کام آتی رہے، تو آپ اس کو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سامنے لے کے آئیں۔ مگر میں ڈرتا رہا اس وجہ سے کہ کہیں شیطان ظالم اور نفس کو شرارت کرتے ہوئے ہمارے کسی ایک بھی حاجی یا حاجن صاحبہ کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ شاید یہ سارا کام اسی مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا، جبکہ دلوں کے حالات کو اللہ وحدہ لا شریک خوب جانتے ہیں کہ یہ ساری محنت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی تھی۔ تو شروع میں سارے دوستوں کو انکار کرتا رہا اور میں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن پھر اللہ سے مانگتا بھی رہا کہ یا اللہ، اگر تیرے دین کی خدمت ہم سے لے ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے سعادت ہے، تو آپ اپنے دین کا کوئی کام لے لیں ہم سے۔ تو میں اس بارے میں 3-4 دن سے سوچتا رہا۔ آخر کار الحمدللہ مجھے ایک وجہ سے اس معاملے میں شرح صدر ہو گیا۔ اور یہ شرح صدر کیسے ہوا؟ میں آپ کے ساتھ یہ معاملات بالکل اوپنلی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، سارے کے سارے، تاکہ کسی بھی حاجی یا حاجن صاحبہ کے دل میں کوئی بات نہ آ سکے۔ میں نے سوچا اور اللہ نے دل میں ڈالی یہ بات۔ حضرات محترم، یوٹیوب پر بہت سارا شر پھیلا ہوا ہے، فحاشی ہے اور یعنی ہے، اللہ کے حکموں کو بے تحاشا جگہوں پہ توڑا گیا ہے۔ تو حقیقتاً یہ فحاشی اور یعنی اور یہ سارا کا سارا شر جن لوگوں نے پھیلایا ہے، یقیناً یہ شر ان کے ساتھ رہے گا قیامت کی صبح تک۔ تو دل میں یہ بات آئی، اگر شر والوں کے ساتھ شر رہے گا تو یقیناً خیر پھیلانے والوں کے ساتھ ہمیشہ خیر جڑی رہے گی۔ یہ صدقہ جاریہ، یہ نیکی ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ میں نے اگر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے ذریعے سے ہم نے حج کی کیفیات کو بیان کیا اور حج کے اندر جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھایا، اور اگر اس کے بعد مجھے موت آ گئی تو یہ ویڈیو تو چلتی رہے گی، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، میرے لیے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی نا۔ بس اس بات نے دل کو مطمئن کر دیا۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم دونوں بھائی آپ سب سے اور اس کے بعد جتنے لوگ اس چینل کے ذریعے سے جڑیں گے وہ سب جان لیں اس بات کو، ہمارے ساتھ جو حاجی صاحبان وہاں تھے حج کے سفر میں، ہم ان سے بار بار یہ بات عرض کرتے رہے کہ ہم دنیا کی کسی لالچ کے لیے آپ حضرات کے ساتھ نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم نے 149 قربانیاں کی۔ ہم نے الحمدللہ، آپ حضرات جانتے ہیں، جورانہ سے عمرہ کیا تو 8 بسیں ہمارے ساتھ عمرے کے لیے تھیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو 400 حاجی کے قریب وہاں ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ایک دن مکہ سے مدینہ کے لیے آئے، 3 بسیں ہمارے ساتھ آئیں۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے 2 سفروں میں 7 بسوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ زیارت کی۔ ہم تب بھی آپ سے کہتے رہے
آج بھی کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا کے اعتبار سے بہت نواز رکھا ہے، ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں نوازا ہوا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کا دین ہر کچے پکے کوٹھے میں داخل ہو کے رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ چاہے ابابیلوں سے کام لے لے، اللہ چاہے ہاتھیوں کے لشکروں کو ابابیلوں سے مروا دے، اللہ چاہے پرندوں سے کام لے لے، اللہ جس مخلوق سے چاہے کام لے لے۔ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے اس بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس چینل کو بنانے کا مقصد محض اللہ کی رضا ہے، محض اللہ کی رضا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے، ہم اس چینل کے ذریعے سے اس چینل کا فائدہ کیا ہوگا، پہلے تو یہ سیکھنا۔ حضرات محترم، ہم حج کر رہے ہیں، لیکن یہ حج ہر روز ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ قبر کی دیواروں تک ہم نے اپنے حج کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہماری وہ کیفیات قبر کی دیواروں تک ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، تاکہ یہ حج جنت کی راہداریوں کا ہمارا ساتھی بن جائے۔ یہ حج ہمیں جنت الفردوس تک لے جائے، اللہ کی رضا تک لے جائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے حج صاحبان، میں بھی اس سلسلے میں مجبور ہوں، میں بھی اس سلسلے میں ضرورت مند ہوں، اور آپ سب بھی ضرورت مند ہیں۔ اگر ہم دین کا سیکھنا سکھانا کرتے رہیں گے، اگر ہم حج کے معاملات سیکھتے سکھاتے رہیں گے، ہم یقیناً بچے رہیں گے، ورنہ چند دنوں کے بعد ہمارا حج دنیا داری میں کہیں گم ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا حج کہیں گم نہ ہو، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ حضرات محترم، ایک تو اس چینل کو بنانے کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد، حضرات محترم، جو حج صاحبان ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اس بات کو بخوبی وہاں پہ دیکھا کہ ہم نے وہاں پر کسی برانڈ کی پروموشن نہیں کی، ہم نے اپنا کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی تفرقہ کی کوئی بات نہیں کی، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری موت تک ہمارے منہ سے ایسی کوئی بات بھی نکلے۔ حضرات محترم، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم کسی فرقے کو پروموٹ نہیں کر رہے، نہ کبھی کریں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں، اپنے علماء کی قدر کریں، ہر اس شخص سے بچیں۔ یہ میری آپ کو نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے، ہر اس شخص سے بچیں جو آپ کو علماء سے متنفر کرتا ہو۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، مال جائیداد کا ترکہ نہیں چھوڑتے۔ حضرات محترم، آپ اپنے مسائل اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں، یہ ہماری درخواست ہے آپ سے۔ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کو دینا چاہتے ہیں جس پلیٹ فارم پر کوئی دیوبندی نہ ہو، کوئی بریلوی نہ ہو، کوئی اہل حدیث نہ ہو، بلکہ ہوا سماکم المسلمین کے مصداق ہم سب بس مسلمان ہوں۔ تیسری بات، حج صاحبان، ہم اس چینل کے اوپر جہاں اپنی ساری زیارات کو اپلوڈ کریں گے، وہاں ان کی بیک گراؤنڈ نالج، ان کی ہسٹری بھی ساتھ ساتھ سامنے آئے گی۔ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو باتیں وہاں کی تھی اس سے زیادہ باتیں اب ہم اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم نے وہاں جبل جبرائیل دیکھا تھا تو یہاں پہ جبل جبرائیل کے بارے میں زیادہ بتایا جائے گا۔ اگر ہم نے وہاں پہ ان بچیوں کا قبرستان دیکھا جہاں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، یہاں پہ ہم اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کریں گے۔ لیکن میرا آپ سے ایک وعدہ ہے انشاءاللہ، ہماری کوئی بھی ویڈیو 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ آپ نے خود بھی اس چینل کے اوپر رہنا ہے، اور اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اور صرف ایک نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اور یہ دعا بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ہم اپنے اس چینل کی کوئی مونیٹائزیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم اس چینل کے ذریعے سے دنیا نہیں کمانا چاہتے۔ ہم اپنے اللہ کے حضور اپنا دل کھول کے رکھ چکے ہیں،
ہم صرف اپنے اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا دین تو غالب ہو کر رہے گا. اگر اس میں میرا پسینہ لگ جائے، اگر اس میں میری صلاحیتیں لگ جائیں، اگر اس میں آپ کی صلاحیتیں لگ جائیں، اگر اس میں آپ کا پسینہ لگ جائے، تو یہ یقیناً یہ خسارے کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے. اور ایمان والے تو اپنی جانوں کے سودے کر چکے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں ہم اللہ سے سودے کر چکے ہیں، اپنی جانوں کے بھی اور اپنے مالوں کے بھی. ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. حضرات محترم، اس چینل کا نام حج کی کیفیات ود حافظ محمد صدیق ہے. آپ کو اس چینل کا لنک گروپ میں مل جائے گا. آپ اس چینل کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس چینل پر لے کر آئیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر.